علم بلاغت کے مطالعے میں دو ادبی اسالیب خاص طور پر عربی میں منفرد ہیں اور قرآن میں بھی پائی جاتی ہیں، الاطناب اور الایجاز۔ ایجاز کا بہترین ترجمہ اختصار ہے، یعنی کم سے کم الفاظ استعمال کر کے اپنا پیغام پہنچانا، اور الاطناب یہ ہے کہ کسی معنی کو زیادہ واضح کرنے یا کسی حقیقت کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ سبق ایجاز پر مرکوز ہوگا اور اگلے سبق میں ہم الاطناب پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ایجاز کا مطلب ہے کم سے کم الفاظ استعمال کر کے معنی پہنچانا۔ یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جملے میں سے کچھ الفاظ حذف کر دیے جائیں لیکن معنی وہی رہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں ایجاز بالحذف، یعنی الفاظ کو حذف کر کے اختصار۔ لیکن یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ حذف نہ کیا جائے اور پھر بھی چند الفاظ کے اندر بہت گہرا اور وسیع معنی سمو دیا جائے، جس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو۔ ان دونوں اقسام میں ایک مسئلہ ترجمے کے وقت پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایجاز کی خوبصورتی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ادبی اثر تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اور جیسا کہ آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ ہم نے بھیجا قوسین میں لکھے جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اصل آیت میں موجود نہیں ہیں بلکہ عربی متن سے سمجھ لیے جاتے ہیں، لیکن اردو میں وضاحت کے لیے انہیں ترجمے میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایجاز کا اثر ترجمے میں بالکل منتقل نہیں ہو پاتا، جیسے اس مثال میں، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم۔ یہ آیت اس چونٹی کے واقعے کے بارے میں ہے جس نے دوسری چونٹیوں کو خبردار کیا جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر قریب آ رہا تھا۔ اس نے کہا ادخلوا مساکنکم، جبکہ عام طور پر عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے ادخلوا فی مساکنکم، لیکن یہاں حرف فی کو حذف کر دیا گیا۔ اس حذف کا مقصد ہنگامی صورتحال اور جلدی حرکت کرنے کو ظاہر کرنا ہے، یعنی فوراً اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف چونٹی کا پیغام ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس پیغام کا انداز اور جلدی کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ اور اگر ہم عام استعمال دیکھیں جہاں ایسی ہنگامی کیفیت نہ ہو تو وہاں دخل کے ساتھ فی استعمال ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہی فعل فی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اختصار اور گہرے معنی سے بھرپور ہیں۔ مثلا یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یا یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار، یہ چند الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن علم الفقہ میں ان سے بے شمار احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کی مکمل تشریح اور سمجھ کے لیے بہت سے صفحات درکار ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی صرف چند الفاظ میں بیان کر دیے۔ تو کیا آپ قرآن یا حدیث میں ایجاز کی کوئی اور مثال جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔